وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا جنوں کی باتیں جاری ہیں جن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، قرآن کریم سنا، قرآن کریم سن کر جن ایمان لے آئے اور ایمان لا کر وہ داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، تو اب جن آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہے ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیں، قرآن بنا کر اللہ نے اتار دیا، تو یہ وہی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جنہوں نے جو آپس میں باتیں کیں یا اپنے لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے جو باتیں کہیں، ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنَّا، اور ہم میں دون ذالک، اس کے علاوہ لوگ بھی ہیں۔ جن کہنے لگے ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں، یعنی جو برے ہیں، یعنی انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، شروع سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جن کہتے ہیں ہم میں بھی یہی صورتحال ہے، ہم میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ کننا طرائق قددا، ہم ہیں طریقے، فرقے یا مذاہب، قددا مختلف قسم کے، ہم ہیں مختلف قسم کے مذاہب، ہم ہیں مختلف قسم کے فرقے۔ تو جن کہتے ہیں کہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، ہم میں برے لوگ بھی ہیں، ہم میں مختلف فرقوں کے لوگ ہیں،
جنوں میں بھی اسی طرح کے فرقے اور اسی طرح کے مذاہب ہیں جس طرح انسانوں میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں جس طرح مختلف فرقے بن گئے، خارجی بن گئے، شروع میں اسلام کے شروع دور میں شیعہ بن گئے، جہمیہ، معتزلہ اور دیگر جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے لوگ۔ تو جن کہتے ہیں ہم میں بھی اس طرح نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک لوگوں کے علاوہ ہیں، یعنی برے لوگ۔ کننا طرائق، ہم ہیں فرقے یا مذاہب، قددا، کئی قسم کے مختلف، ہم مختلف قسم کے فرقے ہیں، ہم مختلف قسم کے گروہ ہیں۔ محدثین میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام عامش ہے۔ یہ عامش ایسے محدث ہیں کہ حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً ان کی حدیث موجود ہے۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم وغیرہ، بہت سارے محدثین کے استاد ہیں۔ تو بہت بڑے محدث ہیں امام عامش۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک جن آ گیا۔ کئی دفعہ جن انسانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ کئی دفعہ کوئی جن ظاہر ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کوئی جن برے ارادے سے تنگ کرتا ہے لوگوں کو، کئی دفعہ جن جو ہیں وہ سیکھنے سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو امام عامش بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے درمیان ایک جن آ گیا، جن سے ہماری بات چیت ہوئی تو فقلت له ما احب الطعام الیکم، میں نے جن سے پوچھا کہ تمہیں کون سا کھانا اچھا لگتا ہے۔ انسان اس کے اندر تجسس ہوتا ہے، تو ایک جن سے رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو امام عامش کہتے ہیں میں نے جن سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کون سا کھانا اچھا لگتا ہے، تم کیا کھاتے ہو؟ تو جن نے کہا الارز، چاول، ہمیں چاول اچھے لگتے ہیں۔ تو قال فاتیناہم بہ، امام عامش کہتے ہیں کہ ہم نے اس جن کو چاول پیش کیے۔ جن نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن جن سے باتیں ہو رہی تھی، تو جن کہتا ہے ہمیں وہ چاول اچھے لگتے ہیں۔ یہ حدیث امام عامش تک صحیح ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ ثقہ ہیں سارے۔ امام عامش کا یہ واقعہ ہے جو امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں یا ان سے بھی ان کے استادوں کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو جن نے کہا ہمیں چاول اچھے لگتے ہیں، تو جن کو چاول پیش کیے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھا کہ وہ لقمہ اٹھا کر چاول کھا رہا تھا، تو وہ لقمہ اس کے منہ میں جا کے غائب ہو جاتا تھا۔ جب وہ چاول موجود تھے برتن میں، تو جب وہ چاول اٹھاتا تو وہ لقمہ غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ جن خود بھی غائب تھا۔ اچھا، میں نے اس سے پوچھا جن سے فیکم من هذه الاهواء التي فینا، کہ جس طرح انسانوں کے اندر انسان خواہشوں کے پیر ہیں، خواہشات میں مبتلا ہوئے ہیں، خواہشات نفسانی میں، کسی کا کوئی مذہب، کسی کا کوئی گروہ، کیا جو خواہشات ہمارے درمیان ہیں کیا تم میں بھی اس قسم کی خواہشات ہیں؟ قال نعم، تو جن کہنے لگا ہاں ہمارے اندر بھی اس قسم کی خواہشات ہیں، ہم میں بھی لوگ خواہشات کے پجاری ہیں، اپنے نفس کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا فمر رافضۃ فیکم، تم میں روافظ بھی ہیں؟ جس طرح ہم میں روافظ ہیں، کیا تم میں بھی روافظ ہیں؟ شیعہ، غالی شیعہ روافظ، کیا تم میں بھی روافظ موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگا شرنا، ہم میں سے بدترین روافظ موجود ہیں ہم میں سے، اور ہم ان کو بدترین شمار کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے لوگوں میں بدترین لوگ شمار کرتے ہیں۔ امام مزی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث امام عامش تک بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو یہ واقعہ صحیح ہے امام عامش تک۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے، جنہوں نے کہا ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، ہم میں برے لوگ بھی ہیں،
ہم مختلف فرقوں میں مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. تو جنوں کے اندر بھی دوسرے ادیان والے بھی ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، دہریے بھی، بہت شریر خبیث قسم کے جن ہیں. اور جنوں میں مسلمان بھی ہیں، اور جنوں میں مسلمانوں والے فرقے بھی ہیں سارے. جس طرح ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن بھی وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں. جنوں کے اندر بھی شیعہ، خارجی، جہمی اور اس قسم کے لوگ ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ بھی ہیں. کننا طرائق قددا، ہم فرقے ہیں مختلف قسم کے، ہمارے اندر مختلف قسم کے فرقے ہیں، مختلف قسم کے گروہ ہیں. وَأَنَّا ظَنَنْ، یعنی مطلب یہ ہے ہمارے اندر مختلف گروہ ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں قرآن کریم کی پیروی کرنی چاہیے. اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم نے یقین کر لیا تھا، ہم نے یقین کر لیا ہے. ظننا کا مطلب یقین اس لیے کیا کیونکہ بعد میں آ رہا ہے. اور بے شک ہم نے یقین کر لیا ہے أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو فی الارض، زمین میں. ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے، ہم جنوں کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر اللہ ہمیں کوئی موت دینا چاہے، اللہ اگر ہمیں بیمار کرنا چاہے، اللہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، تو ہم کوئی سزا دینا چاہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کوئی دفاع نہیں کر سکتے اپنے آپ کا. ہم کوئی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے اگر اللہ ہمارے ساتھ کوئی سزا کا فیصلہ کرے. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو جس طرح انسان مجبور ہیں، ہم بھی اسی طرح مجبور ہیں. ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر. نہ تو ہم اللہ کے عذاب کو یا اللہ کے فیصلوں کو ٹال سکتے ہیں اپنی جگہ رہتے ہوئے، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اللہ کے قبضہ سے نکل سکتے ہیں. ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چلو یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا حکم نہ چلے. ہم کوئی آسمان و زمین کے کناروں سے بھی کہیں ایسی جگہ پہ نکل جائیں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو. نہیں، اللہ کا تو ہر جگہ حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہر جگہ ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، تو ہم آسمان و زمین سے نکل ہی نہیں سکتے. ہر جگہ اللہ کا حکم ہے. نہ تو ہم اپنی جگہ موجود رہتے ہوئے اللہ سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہم یہاں سے بھاگ کر کہیں ایسی جگہ نکل جائیں جہاں ہم اللہ کے قبضہ سے نکل جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جس طرح انسان وہ اللہ کے آگے مجبور ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مخلوق اللہ کے احکامات، اللہ کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے. اللہ فیصلہ کر دے کسی کے بارے میں تو موت کا، تو وہ نہیں بھاگ سکتا. اللہ کسی کے بارے میں بیماری کا فیصلہ کر دے، کسی کے بارے میں کوئی آزمائش کا فیصلہ کر دے، تو انسان کا کام یہ انسان خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، اور انسان اللہ سے عافیت مانگے. وہ اللہ سے مقابلہ کر کے، اللہ سے لڑ کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہی مطلب ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کسی سے روکنا چاہیں کسی نعمت کو تو اسے کوئی نعمت دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بزرگی والا اللہ کے مقابلے میں بزرگی والے کی بزرگی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. یہ ہمارے بارے میں بھی ہے، جنوں کے بارے میں بھی یہی ہے، بلکہ اس کائنات کے ہر مخلوق کے بارے میں یہی ہے. یہ آسمان ہو، زمین ہو، کتنی بڑی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے مجبور ہیں. تو جنہوں نے کہا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. جب ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو پھر کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے تابع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات مان لیں،
اور اگر کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے، ہم اسے صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کیوں نہ برداشت کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تابع نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں، حالانکہ ہمارا حق ہے، ہمارے سامنے ایک ہی رستہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اگر ہم نہیں جھکیں گے، صبر نہیں کریں گے، تو پھر بھی اللہ کے فیصلوں کے پابند تو ہم ہیں، تب پھر ہم ڈپریشن، ٹینشن اور ان چیزوں کا شکار ہوں گے، حسرتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جب ان پر مصیبتیں تو ان پر بھی آتی ہیں، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں پھر وہ حسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کو وہ مانتے نہیں ہیں، اللہ کی اچھی بری تقدیر کو وہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ حسرتوں کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے اندر چاہے وہ کتنے ہی نعمتوں میں کیوں نہ مبتلا ہوں، ان کے پاس کتنی نعمتیں کیوں نہ ہوں، ان کے اندر خودکشی اور اس قسم کی بیماریاں کتنی زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، ورنہ صحابہ کرام کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کافی مشکل دور تھا، کافی آزمائشیں تھیں۔ آج کے دور سے تو بہت مشکل دور تھا، آج تو بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں وافر موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں دنیاوی نعمتیں آج کے دور کی طرح تو نہیں ہوتی تھیں، مشکل دور تھا، لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ کسی بھی صحابی نے مشکلات سے ڈر کر، فاقوں سے ڈر کر اور ان چیزوں کی ٹینشن میں آ کر کوئی خودکشی کی ہو۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، حسرتیں، ٹینشنیں، ڈپریشن، یہ اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر تو سکتا نہیں ہے، جب کر نہیں سکتا تو پھر وہ حسرتوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں آپ کو پتہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس آزمائش میں بھی تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمہیں منافقوں جیسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہوئے، کفار کی طرح نہ ہو جو، اے ایمان والو، وقالوا لاخوانہم، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلنے لگے زمین میں، وقالوا لاخوانہم سے مراد منافقین ہے، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے بھائیوں سے مراد یہاں منافقین نے مسلمانوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلنے لگے، یعنی جب وہ جہاد کے لیے نکلنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، یہی رائے رئیس المنافقین کی تھی، عبداللہ بن ابی کی، لیکن چند جوشیلے نوجوانوں نے کہا، جنہیں جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا جوہر دکھانے کا، وہ کہنے لگے ہمیں تو باہر جا کے لڑنا چاہیے، وہاں ہم کھل کھیل کے لڑیں گے اور ہم اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، ہتھیار پہن لیے۔ بعد میں بڑے بوڑھوں نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑیں، تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان نوجوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی رائے ہی زیادہ مناسب ہے، تو ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی کوئی فیصلہ کر لے، ہتھیار پہن لے، اب نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ ہتھیار اتار دے۔ پھر آپ نے نکلنے کا فیصلہ کیا کہ اب ہم باہر جا کے لڑیں گے احد کے پاس۔ منافقین نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے کہا ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، ہم نہیں جائیں گے۔ 300 منافق پیچھے رہ گئے۔ وہ صرف خود پیچھے نہیں رہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی ورغلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں نکلنے لگے، یعنی جب وہ جہاد کے لیے جنگ احد میں نکلنے لگے، او کانوا غزاً، جب وہ غزوہ کے لیے نکلنے لگے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہی رہ جاتے، ما ماتوا، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل ہوتے۔ جب وہ گئے مسلمان، ان منافقین نے کہا ان سے کہ نہ جاؤ، وہ چلے گئے پھر بھی،
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. پھر ان میں سے بہت سارے شہید بھی ہو گئے، 70 کے قریب. تو انہوں نے کہا، کافروں نے کہا یا منافقین نے کہا، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہی ہوتے، اگر وہ نہ جاتے لڑنے کے لیے، ما ماتو، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ لڑائی میں کام آتے، نہ وہ قتل کیے جاتے. اللہ فرماتے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ بنا دے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں. بڑی غور طلب آیت ہے. یعنی کافروں کے لیے، منافقین کے لیے جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی ان کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، وہ اس پر صبر نہیں کر سکتے. صبر تو وہ کرے کہ جس کا ایمان ہو اللہ پر، جو یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ سے بھاگ ہی نہیں سکتے. پھر وہ اس کو پتہ ہے ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلوں سے. وہ کہتا ہے جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اللہ کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کے فیصلے اگر ہمیں اچھے لگتے ہیں، اگر اچھی قضا ہے ہمارے بارے میں، ہم شکر کرتے ہیں، ہم تکبر کا اظہار نہیں کرتے. اور اگر اللہ کے فیصلے ہمیں ظاہراً برے لگ رہے ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہے، اس میں آزمائش ہے، تو ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو بندہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ تو کنٹرول میں رہتا ہے، اور وہ تو ان مشکلات سے جو ہے وہ صبر و شکر کی وجہ سے، یہ مشکلات اور یہ صبر کی وجہ سے اسے اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے. لیکن یہ جو کافر قسم کے، منافق قسم کے لوگ ہیں، جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا اللہ پر ایمان کا، اللہ کی تقدیر پر ایمان کا، اللہ کے فیصلوں کو ماننے کا، صبر کا، شکر کا. ان کو جب نعمت ملتی ہے تو یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی صلاحیتوں سے نعمت حاصل کی ہے. اور جب ان پر آزمائش آتی ہے تو یہ مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ بنا دے اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت. ان کو پتہ ہونا چاہیے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. بھئی اگر یہ نہ جاتے تو بستر پہ کیا انہیں موت نہیں آ سکتی تھی؟ بستر پہ بھی موت آ سکتی تھی. کون سی گارنٹی تھی کہ یہ نہ جاتے تو یہ ہلاک نہ ہوتے؟ اور کون سی گارنٹی ہے کہ تم نہیں گئے تھے تو تم ہلاک نہیں ہوگے؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس سے جو یہ دنیا دار لوگ مال جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگلی آیت ہے. اگر تم مر جاؤ بستر پر یا تم شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، دونوں صورتوں میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو بہرحال یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو یہ بہت زبردست عقیدہ ہے. اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو اطمینان دے دیتا ہے. انسان مان لے کہ میں کمزور ہوں اللہ کے سامنے، اور میں اللہ کے سامنے تابع ہوں، اور میں اللہ کے ہر فیصلے کو مانتا ہوں. وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے، ظاہراً ہم تو اللہ کے فیصلوں کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہی نہیں. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، اے اللہ خیر ساری کی ساری آپ کے ہاتھوں میں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تو آپ کی طرف سے ہے ہی نہیں، شر تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر کوئی ایسی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے مصیبت ہے یا ہمارے لیے ظاہراً آزمائش ہے، تو اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے شر ہوتا ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی یقین ہے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، جن جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تو کون انسان اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ چاہے انسان فرعون بن جائے، چاہے انسان جبار سرکش بن جائے، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. وہ جن جو آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، آسمانوں میں بیٹھ جاتے تھے، جا کر کان لگا کر باتیں سن لیتے تھے، وہ جن بھی اس دنیا سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتے. انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ تو پھر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کا تابع سمجھ کر
اللہ کی بات مان لینی چاہیے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک ہم جن کہہ رہے ہیں لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، جب ہم نے سنا ہدایت کو، آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ۔ جن کہتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں یا اپنے بھائیوں کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو ہدایت کو سنا تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اب تمہارا کیا رویہ ہے؟ کیا تم ہدایت کو سن کر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ یہ ایک جن اپنا عمل بیان کر رہے ہیں اور اس عمل پر وہ خوش ہیں کہ ہم نے قرآن سنا، نبی کی زبانی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے حق کو قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے۔ ایک اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، اپنا عمل ذکر کر رہے ہیں، اس عمل پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ فخر تو بڑا ہی بابرکت قسم کا فخر ہے اگر یہ انسان کو متکبر نہ بنا دے تو۔ اور یہاں کوئی جنوں کا انداز متکبرانہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا انداز ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے اپنا عمل پیش کرتا ہے تحدیث نعمت کے لیے، اس لیے اپنا عمل پیش کرتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تحدیث نعمت کے لیے کوئی بندہ لوگوں کے سامنے اپنا عمل پیش کرے، تکبر مقصود نہ ہو، غرور مقصود نہ ہو، تو ایسا فخر، اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فخر والی اور کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ کسی انسان کو دنیا سونے کی بھری ہوئی مل جائے، دنیا جہاں کے خزانے مل جائیں، تو وہ فخر نہیں ہے، قابل فخر بات نہیں ہے۔ جو قابل فخر بات یہ ہے، حقیقی کامیابی کی بات تو یہ ہے کسی کو ہدایت کی بات ملے اور وہ ایمان لے آئے، اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ اور جن یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کسی جن کے لیے۔ حق بات سنے پھر اس کو مان لے، یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ایمان والوں کو بھی، مسلمانوں کو، کہ ہم یہ دعا کریں سورہ آل عمران کے آخر میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ ہم نے اللہ کے نبی کو سنا کہ اللہ کے نبی ندا لگا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ اللہ پر، فآمنا، تو اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایمان لے آئے، ہم جھک گئے، ہم نے آپ کی باتوں کو مان لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، انسان اچھا عمل کرے تو انسان اس اچھے عمل پر فخر بھی کر سکتا ہے، جائز فخر، اور انسان اس اچھے عمل کو وسیلے کے طور پر دعا میں پیش بھی کر سکتا ہے۔ انسان کسی کو دعوت دینے کے لیے اپنے اچھے عمل کو تحدیث نعمت کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ جن یہاں اپنے عمل کو تحدیث نعمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس پر جائز فخر کر رہے ہیں، اور یہ عمل اس قابل ہے کہ اس عمل پر فخر کیا جائے، جائز فخر۔ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے، ایسا فخر تو اور ایسا عمل تو ہر انسان کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فمن یؤمن بربہ، پھر کہنے لگے آگے سے کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لائے، جو بھی ایمان لے آتا ہے اپنے رب کے ساتھ، فلا یخاف بخسا، تو نہ وہ ڈرتا ہے بخس سے، بخس کہتے ہیں کمی کو، نہ وہ کمی سے ڈرتا ہے، ولا رہقا، اور نہ زیادتی سے۔ بخس سے مراد کون سی کمی ہے؟ کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو پھر جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک، جب بنیاد مضبوط ہے، اللہ نے ایمان کی مثال دی ہے شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے، اصلها ثابت، جس کا اصل جڑ ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها،
وہ سدا بہار درخت ہے، ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ تو یہاں اسی ایمان کی مثال ہے، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، جب جڑ مضبوط ہے کلمہ طیبہ کی طرح، تب اس کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نیک عمل کرتا ہے ایمان لانے والا شخص، تو اس نیک عمل کا جو اللہ نے اجر لکھا ہوا ہے، بیان کیا ہے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر بیان کیے ہیں، اس بندے کو کبھی بھی اس بتائے گئے اجر سے کم نہیں ملتا، کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے اجر میں۔ یہ مطلب ہے فلا یخاف بخسا، وہ کمی سے نہیں ڈرتا۔ کمی سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کا اجر پورا ملتا ہے، اس نیک عمل کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد۔ اگر ایک شخص ایمان نہ لائے، وہ کتنا بڑا نیک عمل کیوں نہ کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ کمی سے نہیں ڈرتا۔ ولا رحق، اور نہ زیادتی سے۔ زیادتی کیا کہ زیادتی یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک کام کیا ہی نہیں، دوسرے لوگوں کا وبال انسان پر پڑ جائے۔ انسان خود نیک ہے، اس کے ماں باپ نیک نہیں ہیں، ماں باپ کی برائی انسان پر پڑ جائے۔ انسان خود نیک ہے، اس کے بچے نیک نہیں ہیں، بچوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، خود نیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی برائی اس پر پڑ جائے، یہ زیادتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، نہ تو اسے کسی کمی کا ڈر ہوتا ہے کہ اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان اعمال میں کوئی اجر میں کمی ہو جائے گی، یہ مطلب فلا یخاف بخسا۔ ولا رحق، نہ کسی زیادتی کا ڈر ہے۔ زیادتی یہ ہے کہ کسی دوسرے کا برا عمل اس پر ڈال دیا جائے جس کے اندر وہ خود شریک نہیں ہے۔ تو ایمان لانے والا شخص نہ کسی کمی سے ڈرتا ہے، اپنے عمل کے اجر کی کمی، اور نہ کسی زیادتی سے، یعنی دوسرے کے عمل کا وبال اس پر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ بھی نیک عمل کرے اور وہ مخلص ہو، مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، نہ وہ ظلم سے یعنی زیادتی سے ڈرتا ہے، ولا ہضما، اور نہ توڑنے سے۔ ہضما توڑنے کو کہتے ہیں، نظام انہضام، جس کے اندر ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ نہ وہ ظلم سے یعنی زیادتی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کمی سے ڈرتا ہے۔ ظلم سے مراد دوسرے کا عمل اس پر ڈال دیا جائے، اور کمی سے مراد اس کے عمل کا اجر اسے نہ ملے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ جن ہیں کہ جو کچھ دیر پہلے کافر تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اب وہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد کیسے انسان اندر سے باہر تک پورا بدل جاتا ہے، کیسے بالکل انسان یکسر چینج ہو جاتا ہے، اور کیسے انسان جو ہے وہ عقل مندی اور دانائی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہی جن جو اس سے پہلے اللہ کے نافرمانیوں میں اور اللہ کے ساتھ کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو وہ جن اب ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اب جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ تو کیسے دیکھیں ایمان انسان کو اندر سے بدل ڈالتا ہے، اور کیسے انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اللہ نے وہ جنوں کی باتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ان کی طرف سے حکایت کیا ہے، اور کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنی حکمت بھری باتیں ہیں۔ ایمان کیسے انسان کے اندر حکمت بھر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان پر کتنا کرم ہوتا ہے۔ ورنہ انسان اللہ کا پر ایمان نہ لاتا ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی عقل مند کیوں نہ ہو، موٹی موٹی باتیں اسے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی باتیں تو ایسے لوگ بڑی جانتے ہیں، ظاہراً تو بڑی عقل مندیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں، جو انسان کا حقیقی مقصد ہے اس سے غافل ہیں۔ توحید شرک کی سادہ سادہ باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بالکل آپ سمجھیے وہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ ایمان والوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل عقل مند ہے ہی ایمان والا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو۔ کون ہے عقل مند؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، اے وہ عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ عقل مند حقیقی ہے ہی وہ جو مومن ہے۔
اور وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ تو دیکھیے کیسے عقل و خرد اور کیسے حکمت و بصیرت کے موتی ہیں جو یہ جنہوں نے باتیں کہیں ایمان لانے کے بعد، اور اللہ نے قرآن بنا کر ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اور اس کو نہ بھولیں کہ یہ کوئی ابھی جن کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تربیت انہوں نے حاصل کی ہو بہت زیادہ، کوئی کسی استاد کے ساتھ بہت بیٹھے ہوں اور بڑی کوئی تربیت حاصل کی ہو، حکمت و بصیرت کے موتی انہوں نے حاصل کیے ہوں۔ تو اس طرح دیکھیے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے انسان پر جب انسان حق کو قبول کرتا ہے۔ اور جن یہ بات کہنے میں کتنے حق بجانب ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ مَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لاتا ہے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، نہ وہ کسی کمی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی زیادتی سے ڈرتا ہے۔ رَهَقًا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ رَهَقًا کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں ہے تَرْهَقُهَا قَتَرًا، کہ قیامت کے دن کافروں کے چہروں پر سیاہی ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو۔ تَرْهَقُهَا، رحق کہتے ہیں ڈھانپنے کو، یہاں رَهَقًا زیادتی کے معنی میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ تو کمی سے ڈرتا ہے اور نہ وہ زیادتی سے ڈرتا ہے۔ اب جنوں کی بات جاری ہے، جن کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم لوگ بھی ہیں۔ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم لوگ بھی۔ القاسطون، قاسط کا مطلب ظالم، یہ نہ سمجھے گا کہ قاسط تو انصاف والے کو کہتے ہیں، انصاف والے کو قاسط نہیں کہتے، اسے مقسط کہتے ہیں۔ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے مقسط قاف سین طا سے، اور اسی سے ہے مقسطون یا مقسطین۔ قرآن کریم میں لفظ مقسط جو ہے یہ بڑے اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، قرآن کریم میں کئی جگہ پر، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، سورہ مائدہ آیت نمبر 42 اور سورہ حجرات، وَأَقْسِطُوا، اے لوگوں انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ اچھا، ایک لفظ مقسط یہ باب افعال ہے، اقسط یقسط، مقسط اسم فاعل ہے، اور اسی حروف اصلی سے، اسی مادے سے لفظ قاسط ہے۔ لفظ قاسط مادہ وہی ہے، قسط یقسط قاسط، اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا۔ اصل میں قاسط کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے مجرد سے، اور مقسط یہ بھی اسی مادے سے اسم فاعل ہے لیکن باب افعال سے۔ فرق کیا دونوں میں؟ اصل میں قاسط کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، اور مقسط کا مطلب ہے کہ ظلم سے بچنے والا۔ دونوں کے اندر ظلم کا معنی ہے، لیکن مقسط کے اندر ظلم سے بچنے کا معنی ہے، جس کے اندر سے ظلم سلب کر لیا جائے، ظلم نکل جائے جس کے اندر سے، وہ عدل و انصاف کا خوگر ہو جائے، اسے مقسط کہتے ہیں۔ الامام المقسط، الامام العادل، جن لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا تو سب سے پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حکمران، مقسط، اور مقسطین انصاف کرنے والے لوگ، اور قاسط یہ ہے ظلم کرنے والے لوگ۔ تو مغالطہ نہ ہو کہ قاسط اور مقسط ایک معنی میں ہے، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں دونوں۔ اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم لوگ بھی ہیں، جن کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لے آتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ کے سامنے، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بس یہ لوگ تلاش کرتے ہیں بھلائی کو، رشد کو، ہدایت کو۔ جو اپنے آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، بس اس کا ایک ہی کام رہ جاتا ہے، مجھے کہیں سے بھلائی مل جائے، کہیں سے مجھے ہدایت مل جائے۔ تحرّو کا مطلب ہے کہ بڑی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا، بڑی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا، اس کے لیے لفظ تحرّو آتا ہے۔ تو جن کہہ رہے ہیں کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم بھی ہیں، ظالم شخص پرواہ نہیں کرتا کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے، کیا ہدایت ہے، کیا گمراہی ہے۔
ظالم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو دیکھنا ہے اپنا فائدہ، خواہش نفس، میرے دل کو کیا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ جب ایک بندہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، پھر ہمیشہ وہ ہدایت کی اور رشد کی، بھلائی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہر بات میں وہ دیکھتا ہے رشد کیا ہے، غی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر شے کے اندر وہ اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ اس چیز میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں نے باطل سے بچنا ہے، حق کے پیچھے لگنا ہے۔ رشد کیا ہے، غی کیا ہے، میں نے رشد کے پیچھے لگنا ہے اور میں نے غی سے بچنا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے کا یہ حال ہوتا ہے۔ جن کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم میں مسلمان بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ مسلمانوں کا کردار تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ حق کے پیچھے پڑ گیا، وہ بھلائی کا متلاشی ہو گیا۔ اب وہ کوشش کر کے دنیاوی نقصان ہوتا ہو، وہ بھلائی کے پیچھے لگ گیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو دوسرے لوگ ہیں، ظالم لوگ، جنہوں نے حق اور باطل کا تو ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے نہیں صرف، بلکہ جہنم کی آگ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے زیادہ بھڑکے گی، وہ جہنم کا ایندھن بننے کا کام دیں گے، وَالْعِیاذُ بِاللَّہ۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، جنوں کی بات ختم ہو گئی ہے آیت نمبر 15 تک۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، یہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا یہ ان ہے، حمزہ نون ان، اور آگے لو ہے، ان لو، یہ جب ملایا اس کو تو اللو بن گیا، لام پہ شد ہے، تو وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ ان کا مطلب یہ کہ، لو کا مطلب اگر۔ اللہ فرما رہے ہیں اور یہ کہ اگر استقاموا، لوگ استقامت اختیار کریں، اگر لوگ ڈٹ جائیں، کس پر؟ علی الطریقتی، دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر الطریقہ سے مراد اچھا طریقہ، اسلام، حق کا طریقہ۔ اگر یہ کہ اگر لوگ ڈٹ جائیں حق پر، اسلام پر، اچھی بات پر، چاہے دنیاوی طور پہ نقصان ہوتا ہو، اگر وہ ڈٹ جائیں الطریقہ، صحیح طریقے پر، حق پر، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی نقصان سے نہ ڈرنا حق پر جمتے ہوئے۔ کیا کریں گے ہم؟ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، البتہ ہم پلائیں گے انہیں پانی وافر۔ اگر لوگ حق پہ ڈٹ جائیں اور حق بیان کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں، لوگوں کی ناراضگی خوشی کا دھیان نہ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بدلہ میں دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو بدلہ ہے ہی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے لیے بارشیں، نعمتیں میں وافر کر دوں گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی۔ نعمتیں ملیں گی حق پر چلنے کی وجہ سے، لیکن دنیا کے اندر جب انسان کو نعمت ملتی ہے حق پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کے انعامات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا دارالجزا تو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کو نعمت ملے، اگرچہ انسان کے نیک عمل کی وجہ سے کیوں نہ ملے، تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ نے اس کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ انسان حق پر چلا، اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، اب انسان شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہیں اب اللہ کو تو نہیں بھول جاتا، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی فیہ اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ، اور جو منہ موڑے، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابا صعدا، داخل کر دے گا پھر اس کو، یعنی اللہ، عذابا صعدا، چڑھائی کے عذاب میں، ایسے عذاب میں جس میں چڑھنا پڑے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر بڑے ہی ایک ایسا پہاڑ ہے مشکل قسم کا، جس پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن چڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجبور کر دیں گے، چڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں پتہ کتنی چڑھائی ہے، مشکل چڑھائیاں، وہ انسان 10 قدم چڑھتا ہے، آدھا کلومیٹر چڑھتا ہے، انسان کی بس ہو جاتی ہے،
وہاں پتہ نہیں کتنا اونچا پہاڑ ہے، چڑھائی کتنی مشکل ہے اور کتنا چڑھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سانس بھی نہیں لینے دیں گے. یہ بھی ایک عذاب ہے جہنم کا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے. تو آیت کا مطلب پہلی تفسیر کے مطابق ہوا کہ اگر لوگ صحیح راستے پر ڈٹ جائیں، اصل میں آپ بات یاد رکھیے، صحیح راستہ ایک دفعہ اختیار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ڈٹنا مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ صحیح راستے پر، اسلام پر، کلمہ توحید پر لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر ڈٹ جائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا مجھے چھوٹی سی بات بتائیے مختصر، میں اس کو حفظ جان بنا لوں گا، مختصر بات بتائیے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا. ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کے سامنے جھک گیا، اب بس حضرت ابراہیم کی طرح اللہ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کے سامنے جھک گیا میں. اب انسان کی پوری زندگی اس کا عملی نمونہ پیش کرے. ڈٹنا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں جو سیدھے راستے پر ڈٹ گیا، جم گیا، استقامت اختیار کی، تو ہم پھر ایسے لوگوں کو وافر پانی عطا کریں گے، نعمتیں کریں گے، بارشیں. استعارہ ہے ہر قسم کی نعمت سے دنیا کے اندر پھر آخرت کے اندر. لیکن فرمایا جو دنیا کے اندر نعمت ہوگی یہ آزمائش ہوگی، لنفتنہم فی، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں. اور جو اعراض کرے اللہ کے ذکر سے، اللہ اس کو پھر عذاب میں داخل کریں گے، جہنم میں، جس میں چڑھنے کا عذاب ہوگا. دوسری تفسیر الطریقہ سے مراد برا رستہ ہے، اچھا رستہ نہیں ہے، چونکہ پچھلی آیت میں ظالم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اور یہ کہ اگر لوگ ڈٹ جائیں برے راستے پر، ظلم پر اگر ڈٹ جائیں، اگر سیدھے راستے پر نہ چلیں، اگر برے راستے کو اختیار کریں، اللہ فرماتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم پھر بھی انہیں وافر پانی پلائیں گے، پھر بھی ہم ان پہ نعمتیں کر دیں گے. انسان پر نعمتیں دو صورتوں میں ہوتی ہیں، اچھا کام کرنے پر بھی نعمت ہوتی ہے اور برا کام کرنے پر بھی کئی دفعہ نعمت ہوتی ہے، لیکن ظاہراً نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ استدراج ہوتا ہے. جیسے ہم نے کئی دفعہ حدیث پڑھی، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس پر برا شخص ہے، برائیاں کر رہا ہے، لیکن اس پر اللہ کی ظاہراً نعمتیں ہو رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ استدراج ہے. یعنی آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے. وہ پکڑ کس انداز کی ہے؟ نعمتیں اللہ نے رسی دراز کر دی، وہ نعمتوں میں مگن ہو گیا، اچانک اللہ کا عذاب آ گیا. فلما نسوا ما ذکروا به فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. دوسری تفسیر. اور یہ کہ اگر لوگ ڈٹ جائیں برے راستے پر، البتہ ہم انہیں پلائیں گے وافر پانی، نعمتیں کریں گے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں. اب یہاں نعمتیں عذاب کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے ہیں. امام ابن کثیر نے اس دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے. کہتے ہیں دوسری تفسیر سیاق و اسباق کے زیادہ قریب ہے کہ برا راستہ مراد ہے، اور لنفتنہم فی بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ تاکہ ہم آزمائش کریں، وہ فتنے میں مبتلا ہوں اس نعمت کی وجہ سے، اور اللہ سے دور ہی رہیں اور اس پر ان کی موت آ جائے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اسے چڑھائی کے عذاب میں داخل کر دیتے ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى